ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ سنایا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک بار کسی آدمی نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے پوچھا کہ حضرت آپ کی آنکھیں کس وجہ سے جاتی رہی اور آپ کی کمر کس وجہ سے جھک گئی ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جواب دیا، آنکھیں تو یوسف علیہ السلام کے غم میں روتے روتے جاتی رہی اور کمر اس کے بھائی بنیامین کے صدمے میں جھک گئی ہے۔ تو اسی وقت حضرت جبریل علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور بولے، اے یعقوب، آپ خدا کی شکایت کر رہے ہیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام بولے، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے غم اور دکھ کی فریاد پیش کر رہا ہوں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے جو دکھ بیان کیا ہے نا، اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے۔ پھر جبریل علیہ السلام چلے گئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے کمرے میں داخل ہوئے اور کہنے لگے، اے میرے پروردگار، میرے دونوں پوروں کو مجھے لوٹا دے کہ دونوں کو صرف ایک بار سونگ لوں، پھر تو جو چاہے میرے ساتھ سلوک کر۔ حضرت جبریل علیہ السلام پھر تشریف لائے اور بولے، اے یعقوب، اللہ تعالیٰ تمہیں سلام پیش کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ یعقوب خوش ہو جاؤ، اگر تمہارے دونوں بیٹے مر گئے ہوتے تو بھی انہیں تمہاری خاطر زندہ کر دیتا تاکہ دونوں کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈے کرتے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ابا مجھے پکڑ کے اپنے خاص کمرے میں لے گئے جہاں پر انہوں نے اپنا خدا رکھا ہوا تھا، جا کر اس کی عبادت کرتے تھے، چڑھاوے چڑھاتے تھے، پھول کے ہاتھ ڈالتے تھے، پھر باہر نکل کر بڑی بڑی خیراتیں کرتے تھے۔ تو ایک دن ابا مجھے پکڑ کے اپنے اس خاص کمرے میں لے آئے اور مجھ سے کہا کہ ابو بکر، چلو میرے کہنے پر ایک دفعہ میرے خدا کے سامنے جھک کر تو دیکھو، مان کر دیکھو۔ تو میں نے کہا کہ ابا جان آپ جائے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے خدا کے سامنے میں تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ جب میرے ابا جان چلے گئے تو میں نے دروازہ کھول کے دیکھا، تسلی کی کہ وہ جا چکے ہیں کہ نہیں۔ جب میں نے دروازہ کھول کے دیکھا وہ تو واقعی جا چکے ہیں، تو میں نے کنڈی لگائی اور میں آ کر اس بت کے سامنے کھڑا ہو گیا اور میں نے کہا کہ اگر تو خدا ہے تو اس وقت مجھے بھوک بھی لگی ہے، پیاس بھی لگی ہے، اگر تو خدا ہے تو مجھے کھانا کھلاؤ۔ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں کہ اس بت نے مجھے کیا کھانا کھلانا تھا، کیا اس نے میری بات سننی تھی، کیا جواب دینا تھا؟ یہ تو جب اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے نا تو عقلوں پہ پردے ڈال دیتا ہے کہ بندے اپنے ہاتھ سے بت بناتے ہیں، اپنے ہاتھ سے دیوتا بناتے ہیں، پھر اسی کو سجدہ کرتے ہیں اور وہ بھگوان بن جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں کہ پھر میں باہر نکل کر ایک بہت بڑا اچھا خاصا وزنی پتھر ڈھونڈ کے لایا اور اس بت کے سامنے کھڑا ہو گیا اور میں نے کہا کہ اگر تو خدا ہے تو کم سے کم اپنی حفاظت تو کر لینا، چلو بندوں کی حفاظت نہ کر۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اس پتھر سے اس بت کو مار کر ریزہ ریزہ کر دیا، سنت ابراہیم کو زندہ کر دیا۔ پھر میں کنڈی لگا کر وہاں سے چلا گیا کیونکہ مجھے پتا تھا والد صاحب ناراض ہوں گے کیونکہ میں نے اس کو خدا کو جو توڑا ہے۔ وہاں سے چلا گیا۔ کافی دیر کے بعد میرے والد صاحب بڑے بڑے خوشی سے آئے، دیکھا کہ دروازہ تو ابھی تک بند ہے۔ وہ یہ سمجھے کہ شاید میرا بیٹا ابھی تک میرے خدا کی عبادت کر رہا ہے اور منی من میں سوچنے لگے یہ تو میرے بھگوان کا اثر ہے کہ ابھی تک ابو بکر کو اپنی محبت میں گرفتار رکھا ہے کہ ابھی تک وہ دروازے سے ہی نہیں نکلا۔ جیسا ہی وہ دروازہ کھول کے دیکھا خدا تو ٹوٹا پھوٹا پڑا ہوا ہے۔ غصے میں آ گئے، سیدھا ابو بکر کے گھر گئے، ان کی والدہ سے پوچھا، این ابو بکر، ابو بکر کدھر ہے؟ اس نے کہا کیا بات ہے، کیوں اتنے غصے میں ہو؟ اس نے کہا میں غصے میں نہ ہوں، ابو بکر نے میرے خدا کو توڑا ہے، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو پتہ ہے آگے سے ابو بکر کی والدہ نے کیا جواب دیا کہ اے ابو قحافہ، ابو بکر کو نہ ڈانٹنا، نہ پیٹنا، نہ غصہ ہونا، نہ ناراض ہونا۔ ایک دن میں مکے کی فلاں وادی سے گزر رہی تھی کہ مجھے آواز آئی، یا ابت بتحقیق،
ابشری بالولد العتیق لقبوہ فی السماء صدیق وہو للنبی صاحب و رفیق۔ اے اللہ کی بندی، یہ تیرے پیٹ میں جو ہے نا، اس کا لقب آسمانوں میں صدیق ہے، اور ایک نبی آئیں گے، یہ اس کا دوست ہوگا، اس کا رفیق ہوگا، اس کا ساتھی ہوگا۔ حضرت ابوبکر کی والدہ فرماتی ہیں کہ اے ابو قحافہ، یہ میرا بیٹا شان والا ہے، اسے کچھ نہ کہنا۔ تو ابو قحافہ نے پوچھا کہ واقعی تم نے یہ آواز سنی تھی؟ اس نے کہا میں نے سنی تھی۔ تو تب جا کر وہ ٹھنڈے ہو گئے۔